ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان سیٹ پہ موجود ہیں. آپ سے ان کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں تو چلتے ہیں واٹس ٹوسٹنگ کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف مارکیٹنگ ڈولنس کے سید حسن جمیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ویری ویل. سر what I really like and I'd like to tell, میں اپنے ویورز کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب بہت زیادہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ big companies are now thinking of the future generations. مجھے اس بات کو around that I just feel it makes me feel like there is hope. جب آپ لوگ سوچنے لگتے ہیں. ڈولنس نے بھی ایک کیمپین شروع کری ہے. اس کیمپین کا نام ہے بلڈنگ بیٹر ہیبٹس ایٹ ہوم. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی رائٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. بیسکلی ڈولنس ایز یو نو از دی لارجسٹ اپلائنسز کمپنی آف پاکستان. اور ہم بیسکلی سبسیڈری ہیں آرشیلک ٹرکی کے. So we have certain responsibilities as far as as you just mentioned in the beginning کہ جتنے بڑے برانڈز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگوں کی جو لائف سٹائل ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کے فیوچر کے لیے کام کرے. So we always talk about کہ we always have the habit of passing on کہ کوئی اور کرے گا ہمارے لیے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. So we don't believe in it. We being the biggest brand, we thought کہ ہمیں پہلے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اینڈ جیسے وہ اردو میں محاورتاً کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. تو بالکل اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے اچھے ہیبٹ ہیں آپ کے جتنے بھی اچھے ہیبٹس ہوتے ہیں وہ سارے گھر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. So that is how building better habits at home. This is the campaign name. And the objective is basically to create awareness کہ آپ کے بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جو آپ خود اپنے فیوچر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے لے سکتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو بی پروگریسو ان یور لائف تو آپ کو پروگریشن لانے کے لیے کچھ چیزیں خود انیشیٹ کرنی پڑتی ہیں. یو کی ناٹ سٹ اینڈ ویٹ کہ کوئی کرے گا آپ کے لیے آ کے. سو اس لیے ہم نے وین وی آر سیئنگ دس تھنگ تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ ایوری تھنگ ٹو بی ڈن بائی کنزیومرز. الٹیمیٹلی اس کے اندر سب سے پہلے تو ڈولنس کا اپنا رول ہے. تو اس لیے ہم نے بہت سارے انیشیٹوز آلریڈی لیے ہوئے ہیں جو کہ ایک بہتر فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سسٹینیبلٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہماری جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر ایز وی موو آن تو میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کے سارے ویورس کو بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس کو کر رہے ہیں اور کس طرح ایک عام آدمی اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے مختلف انیشیٹوز لے سکتا ہے. آپ کے خیال میں اگر یہ انیشیٹیوز گھر پہ لیے جائیں اور آپ لوگ آف کورس جس طرح آپ نے بولا کہ آپ لوگ خود تو کر ہی رہے ہیں مگر آپ اپنے کنزیومرز کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس سے بینیفٹ کر سکتی ہیں؟ کیا ہم ان کو بھی سکھا سکتے ہیں, بچوں کو گھر پہ سکھا سکتے ہیں؟ آئی تھنک جو بچوں کو سکھانے والا اور جو آنے والی جنریشن ہے وہ سب سے بڑا اسٹیپ ہے. کیونکہ آئی کلیئرلی ریمبر وین آئی واز ینگ تو اس وقت ہمیں کبھی گیس کی شارٹیج کا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. بجلی کی شارٹیج ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں لیکن وین آئی واز ان مائی یونیورسٹی ڈیز تو ہم کہتے تھے یار ہم گیس سے بہت رچ ہیں بیکاز ہمارے پاس گیس بہت ساری ہے. اور پھر تب ہم کہتے تھے کہ بائی 2025 پروبیبلی پاکستان میں گیس کی پرابلم آنی شروع ہوگی, نیچرل گیس کی, کیونکہ ریزروائرس کی ڈیفینیٹلی ایک اپنی لمٹ ہوتی ہے. اس وقت وہ چیز بلیویبلٹی میں نہیں تھی. لیکن آج آپ دیکھیں تو ہر پاکستان کے کون سا کونا ہے پاکستان کا جہاں پہ گیس کے یا تو پریشرز کی پرابلم نہیں ہے یا گیس شارٹیج کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ بگ تھنگ انفارچونیٹلی از واٹر شارٹیج. اچھا, واٹر شارٹیجز ابھی آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے شہروں میں. ہمارے یہاں کئی گھروں میں ڈائریکٹ واٹر سپلائیز نہیں آتی, ہمیں بائی کرنا پڑتا ہے. لیکن اب یہ چیزیں ایکسپینڈ کر رہی ہیں. پہلے صرف کراچی اور چند بڑی سٹیز تک لمیٹڈ تھی, اب ہر جگہ ہو رہی ہیں. تو ہماری انرجی کے کرائسس تو بالکل اٹس لائک ریٹن آن دا وال اور ہم سب اس کو آلریڈی اس میں سے گزر رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان سب چیزوں کی نہ صرف پریزرویشن خود کریں بلکہ اپنی جو اگلی جنریشن ہے, بچے جو ہیں, ان کو سکھائیں تاکہ وہ آج سے ان چیزوں کے اوپر اچھے ہیبٹس لے کے چلیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ از اٹ ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ انٹیگرل از بائنگ اسمارٹ ٹیکنالوجی, بیکاز ہم بولتے ہیں کہ یہ انرجی ایفیشینٹ ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بائنگ اسمارٹ ٹیکنالوجی کتنا زیادہ ضروری ہے لانگ رن میں؟ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آئی ووڈ مینشن ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس. ایک امیجیٹ ہے اور ایک اس کی لانگ ٹرم ہے. دیکھیں جتنے بھی آپ کے اسمارٹ اپلائنسز یا جتنے آپ کے انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز ہوتے ہیں, دیز اپلائنسز سیوز یو ایز این ایوریج سمجھ لیں 50-60% کے قریب انرجی آپ کی سیو کرتے ہیں. بل میں بچت ہوتی ہے. بل میں بچت ہوتی ہے. کم لگیں گے. اچھا, بہت سارے لوگوں کو یہ سسپیشن ہے کہ پتہ نہیں بولتے تو ہیں لیکن ہوتا نہیں ہوگا اور اٹس جسٹ دا نمبر گیم کہ 50% سیونگ اینڈ 60% سیونگ. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اف یو یوز اٹ ایز اٹ ہیز ٹو بی ڈن
تو آپ اپنے ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز، آپ کی واشنگ مشینز، آپ کے فریزرز، جتنی پروڈکٹس آپ یوز کرتے ہیں، اپلائنسز اسپیسیفکلی جتنے یوز کرتے ہیں، سب میں بجلی سیو کر سکتے ہیں. تو ایک تو شارٹ ٹرم میں تو آپ کے بجلی کے بل پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب جتنے بھی اپلائنسز ہیں، وی انیشیٹڈ دیٹ بیک ان 2013. ڈولنس نے شروع کیے تھے انورٹرز، پاکستان میں پہلی مرتبہ انورٹر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اب ہر جگہ پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. ہماری پوری کی پوری رینج اب انورٹر بیسڈ کے اوپر ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کو پروڈکٹ اسپیسیفکلی آپ جو اپلائنسز یوز کرتے ہیں تو ان کا جو پراپر یوز ہے وہ آنا چاہیے. یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ بات بولی ہے. جی، اس کا یوز کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں، مطلب کیا لوگ خراب یوز کر رہے ہیں؟ اب تو کنزیومرز کے پاس اتنی اویئرنیس ہے، کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا نے اتنا اویئر کر دیا ہے کہ اب جتنا ہم بتاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم سے سوالات آتے ہیں. تو اس کا مطلب کنزیومر اب ہم سے آگے ہیں ود رسپیکٹ ٹو انفارمیشن اینڈ نالج. اب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں. فار ایگزامپل، آپ اپنے ایئر کنڈیشنر کو، ہمارا ہیبٹ ہے نا، ہمیں گرمی بہت لگتی ہے تو ہم گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دم تھک کر کے فل کر دیتے ہیں. دس از رانگ ہیبٹ. ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشننگ آپ کو جو ہے نا وہ ایک سرٹن ٹیمپریچر مینٹین کر کے ملتی ہے، کیونکہ آپ کا ایک باڈی کا سرٹن ٹیمپریچر ہے اور ایک آپ کا ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر ہے. تو ان کا ایک میپ ہوتا ہے جو کہ بیسٹ ٹیمپریچر باڈی کے لیے جو آپ کو کمفرٹ زون میں رکھتا ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو اگر آپ اپنے اے سی کو 18 ڈگری پہ 16 ڈگری پہ اسٹارٹ کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ کو بہت جلدی اور بہت زبردست کولنگ ملنے والی ہے، کولنگ مل جائے گی آپ کو، لیکن اس میں آپ اس کو اسمارٹلی یوز نہیں کر سکیں گے، اس کی انرجی ایفیشنسی پراپر یوز نہیں کر سکیں گے. 24 ڈگری از انف فار یو ان کیس آف ایئر کنڈیشنر if I talk about. Same goes for various other things. For example, microwave ovens. One of the most creative, product available around in the world. پوری دنیا میں یوز کی جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ابھی تک وہ خدشات ہیں کہ پتہ نہیں مائکرو ویو میں کھانا پکانے سے کہیں کوئی خرابی نہ ہو جائے، کوئی ویوز نہ ہو، کوئی فلانا نہ ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا. سو مائکرو ویو اب اسپیسیفکلی گیس شارٹیج ہے. امیجن آپ کے رمضان آ رہے ہیں ابھی، گرم کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے گیس کے پریشر اتنے کم ہو کہ آپ جو صبح پراٹھے بناتے ہیں سحری کے لیے، اس کے لیے آپ کو ٹائم نہ مل سکے. سو یو نیڈ ٹو ہیو آلٹرنیٹ. دیٹ از ہاؤ دا اسمارٹ اپلائنسز آر امپورٹنٹ ان یور لائف. اوکے، اسمارٹ اپلائنسز آپ کی زندگی کو کس طرح اور بہتر کر سکتی ہیں، ہم اپنے فیوچر کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، مگر اس بریک کے بعد کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہیے چائے ٹوسٹر ہاؤس. ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. گفتگو ہو رہی ہے بہتر فیوچر کرنے کے لیے. ہر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی میں چینج کو ڈرائیو کرنے کے لیے. ڈولنس ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ اس کی اس طرف کو اپنے نہ صرف اپنے آپ کو بٹ کنزیومرز کو جو کہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ تقریباً پورا پاکستان استعمال کرتا ہے، ان کو ڈرائیو کر رہے ہیں ٹورڈز اے بیٹر چینج. مجھے بتائیں حسن کہ ڈولنس جو ہے ہم کہتے ہیں ریلائبل ہے، کوالٹی ہے، کسٹمر کیئر کتنی امپورٹنٹ ہے اس کمپنی کے لیے؟ I think in Pakistan specifically the way we operate over here, کسٹمر کیئر کے بغیر تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اینڈ وی ہیو سین ان دس ہمارا جو ٹریڈ ہے اپلائنسز کا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے برانڈس جو انٹرنیشنلی بہت پاپولر ہیں وہ پاکستان میں یا تو سکسیزفل ہو ہی نہیں سکے یا لانچ نہیں ہو سکے، جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ کسٹمر کیئر آپ کی جب تک ایکسپینڈڈ نہ ہو، جہاں پہ آپ کے اپلائنسز پرچیز کیے جاتے ہیں وہاں تک آپ کی کسٹمر کیئر اگر ایکسپینڈڈ نہ ہو، اینڈ دین اگر آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے ایسے ٹیکنیشینس کی جو کہ پروڈکٹ کو صحیح کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. تو ہم تو اکثر یہ مینشن کرتے ہیں کہ دیر آر یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ناردرن ایریاز میں کچھ جگہوں پہ ہمارے جو ریفریجریٹرس پرچیز ہوتے ہیں وہ چارپائیوں پہ رکھ کے ڈیلیور کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ روڈ نیٹ ورک نہیں ہے. تو وہ ایک مارکیٹ سے خریدے جاتے ہیں اور وہ جس جگہ ڈیلیور ہونے ہیں وہ کہیں پہاڑ کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو چارپائی کے اوپر رکھ کے 4 آدمی اٹھا کے اور اس کے بعد اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. اس طرح کی جگہوں پہ بھی ہمارے اپلائنسز پرچیز ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. تو کین یو امیجن کہ آپ ایک پروڈکٹ سیل کریں اور کل کو اس کسٹمر کو کوئی پرابلم آ جائے کسی بھی علاقے میں، وہ کہیں بھی رہتا ہے پورے پاکستان میں، اور آپ کی کسٹمر سروس اویلیبل نہ ہو، تو یو کانٹ سروائیو وداؤٹ اٹ. سو کسٹمر کیئر از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. وی ہیو دا لارجسٹ کسٹمر سروس نیٹ ورک ان پاکستان. ہماری 300 ہماری تقریباً کوئی 260 شہروں میں تقریباً کوئی 600 کے قریب آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ کسٹمر کیئر کی صرف، جس میں کہ ہم جس کے تھرو کور کرتے ہیں پورے پاکستان کو. اور دین اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کی کوریج بہت اسٹرانگ ہے، اٹس ایٹ
دا سیم ٹائم آپ کتنے ایکوپڈ ہیں, آپ کتنی فالٹس کو آن لائن ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم آج کل جس چیز پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہم بہت سکسیزفلی کام کر رہے ہیں, مور دین 30% کمپلینس ہم جو ریسیو کرتے ہیں ہمارے کال سینٹر پہ, ان کو ہم آن لائن ریزالو کر دیتے ہیں. مطلب آپ لوگ ہمارے پاس فار ایگزامپل سم ٹائم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے ریفریجریٹر کی ایک کامن پرابلم ہے کہ جی ریفریجریٹر کے اندر کولنگ نہیں ہو رہی, تو جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو ریگولر کیسز ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ریفریجریٹر میں بیک سائڈ پہ ڈرین ہول ہوتا ہے, تو اس میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے, کیونکہ آپ چیزیں رکھتے ہیں نا, اس میں سبزی رکھی, کچھ رکھا, کبھی مٹر کا دانہ پھنس گیا, کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, اس کی وجہ سے پانی بلاک ہوتا ہے اور کولنگ کو امپیکٹ آ جاتا ہے. تو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, ہم نے جا کے کسٹمر کو دکھانا ہوتا ہے, وہ اس کو ڈرین کو کھول دینا ہوتا ہے, اس کی ایک چھوٹی سی ایک پن ٹائپ کی ہوتی ہے جس سے کھول دیتے ہیں. اب اس طرح کی چیزوں کی ہم نے ویڈیوز بنا لی ہیں, تو کسٹمر کو بجائے اس کے کہ ہم جائیں اور کسٹمر ہمارا ویٹ کرے, وہ ہمیں پیمنٹ بھی کرے ہماری وزٹ کے لیے, ہم اس کو آن لائن اس کی فالٹ سمجھ کے وہی دین اینڈ دیئر اس کو فارورڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ ویڈیوز, اور اس کو کہتے ہیں آپ اس کو چیک کر لو, اس طرح ریکٹیفائی کر لو, یا آن لائن ہمارا ریپرزینٹیٹیو اویلیبل رہتا ہے اس کے ساتھ کالس کے اوپر, ویڈیو کالس کے اوپر, اور اس کے بعد وہ ریکٹیفائی ہو جاتی ہے, کلوز ہو جاتا ہے. That's an excellent way. I mean, that's actually very efficient. Not only is it efficient, it's also very green. It's a very green way to resolve a problem. You can imagine now how much آپ کتنا پیٹرول سیو کر رہے ہیں جانے کا, کسٹمر کے پیسے بچ رہے ہیں اس چیز کے لیے. It's a much greener way to resolve an issue. That's right. That's amazing. مجھے بتائیں کہ آپ بھی ہم بات کر رہے تھے آپ مجھ سے ابھی بریک میں بات کر رہے تھے جینڈر ڈائیورسٹی کے بارے میں. Tell me a little bit more. I'm really interested because generally ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر نہیں نظر آتی خواتین, ڈولنس میں نظر آتی ہیں. بالکل آتی ہیں اور خاصی نظر آتی ہیں. ہم نے ایکچولی یہ نارم بریک کیا ہے, اور واٹ وی بلیو ان کہ پاکستان کی نیئرلی 50% پاپولیشن فیمیلز کی ہے, اور فیمیلز ہر جگہ پہ اپنی پرفارمنسز یا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دکھا رہی ہیں, یا وہ دکھانے کی ایبلٹی رکھتی ہیں. تو وائی ناٹ یوز دیم, اور ان کو کیوں نہ ہم سپورٹ کریں اس چیز کے لیے, کیونکہ ایک طرف تو وہ ہوم میکرز ہیں, بہت اچھی ہوم میکرز ہیں, بہت ساری چیزیں, اور آپ کی پرائمری کسٹمرز ہیں, ہماری جو پرائمری کسٹمر ہیں. یو آر رائٹ. سو جسٹ بیکاز آف دیٹ, جو آپ نے بھی مینشن کیا ہے, ون انیشیٹو وچ وی ہیو ٹیکن ان کسٹمر کیئر اٹ سیلف, کہ ہمارے یہاں ایک نارم ہے کہ جی جو ٹیکنیکل کام ہے وہ خاتون تو کر نہیں سکتی. تو ہم نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ ہم نے چیلنج کیا اپنی خود کی اس تھنکنگ کو اور اس ٹیبو کو بریک کیا, اور ہم نے جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جو کہ ہماری پروڈکٹ ٹھیک کرتے ہیں ایون گھروں پہ جا کے بھی, اس میں ہم نے فیمیلز انڈکٹ کی پورے پاکستان میں. تو رائٹ ناؤ دیر آر 17 فیمیل ٹیکنیشینز ہو آر ورکنگ ود اس اکراس پاکستان ان 6 ڈفرنٹ سٹیز انکلوڈنگ کراچی, لاہور, فیصل آباد, ملتان, پشاور. اینڈ دین یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو, آئی مین ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر خواتین کام بھی کر رہی ہوں گی تو میٹرو سٹیز جو ہماری ہیں ان میں کرتی ہوں گی, جو نان میٹرو ہیں چھوٹی سٹیز وہاں پہ کیسے ہوگا, ان کے پیرنٹس ان کو پرمیشن نہیں دیں گے. آپ اگر ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, وہ اتنی پراؤڈ ہیں اور ان کی فیملیز اتنی پراؤڈ ہیں. مطلب دیر آر کیسز جہاں پہ کہ ہم کرتے ہی ہیں کہ اگر کسٹمر اکثر ہوتا ہے, ہم نے ایک سروس آفر کی ہوئی ہے, اکثر کسٹمرز چونکہ خواتین ہوتی ہیں اور گھر پہ اس ٹائم پہ جب آپ سروس کے لیے جاتے ہیں اکثر مرد نہیں ہوتے, تو وہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ کوئی خاتون آئیں سروس کرنے کے لیے. تو اگر وہ ریکویسٹ کرتی ہیں تو ہم ہماری جو خواتین ٹیکنیشین ہیں ان کو بھیجتے ہیں, ہمارے پاس موبائل وینز ہیں, تو وہ ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہیں, ان کو کوئی اسکارٹ نہیں کرتا, وہ خود ہی جاتی ہیں, اور ان کو اتنی ایکوپڈ ہیں, اتنی ٹرینڈ ہیں کہ وہ خود سے سارے اپلائنسز ٹھیک کر لیتی ہیں. دیر آر سیورل کیسز جو ہم اس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. That's amazing, and I'm hoping that that number just keeps on getting bigger and bigger. Inshallah. جلدی سے جاتے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. When we talk about technology, and ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ بہت سارے برانڈز جو ہیں وہ چل نہیں سکے. ڈولنس کس طرح یونیک ہے, کیا ڈولنس پاکستان کے لیے اپنے پروڈکٹس کو فٹ کرتا ہے؟ یہ تو خیر فورٹے ہے ڈولنس کا سنس لاسٹ 42 ایئرس جب سے ڈولنس بنا ہے, کہ جتنی پروڈکٹس بنائی گئیں, جتنے بھی سولوشنس کنزیومرز کے لیے لائے گئے, جو بھی اپ گریڈیشن ان کی لائف اسٹائل میں کی گئیں, سب کی سب ریسرچ بیس تھیں. تو بہت کمپریہنسو کنزیومر انسائٹس ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ. ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ بہت ایکوپڈ ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں. مطلب فار اس جب ہم کنزیومر سینٹریسٹی کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ جارگن کہ ہم بولیں کہ کیونکہ آج کل ہر برانڈ یہ کہتا ہے کہ وہ کنزیومر سینٹرک ہے. کنزیومر سینٹریسٹی کے لیے آپ کو کنزیومر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایون دیٹ مچ لیول کے میرے اپنے لیول کے اوپر میں اکثر جو ہماری کنزیومرس کی سیٹسفیکشن کالز ہوتی ہیں ان کی کالز کو لائیو کالز میں انٹروین کر کے اینڈ آئی بیکم پارٹ آف دیٹ, جس میں کہ میرے جو کال سینٹر والے کنزیومرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, میں اس کو سنتا ہوں تاکہ مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل سکے. تو وی بلیو اے لاٹ ایز این آرگنائزیشن کہ ہم کنزیومرز کو سنیں. جب تک آپ کنزیومر کو سنیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں, یو کی ناٹ برنگ سولوشنز فار دیم. اینڈ اسپیسیفکلی اب جب آرشیلک ٹرکی, جس کے کہ ہم سبسڈری ہیں اب یہاں پہ 100% ہماری پیرنٹ کمپنی ہے, وہ
ان کے آنے کے بعد ہمارے لیے ڈبل چیلنج تھا بیکاز یورپین ٹیکنالوجی از ایکسٹریملی گڈ ٹیکنالوجی ان کیس آف اپلائنسز بٹ دین دیر آر سرٹن پروڈکٹس جو وہاں پہ یورپ میں بنا کے بیچتے ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ کے لیے ہو سکتا ہے سوٹیبل نہ ہو. تو ہم نے بہت سارا R&D اس کے اوپر کیا ہے کہ ان پروڈکٹس کو اگر ہم پاکستان میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں اس کو پاکستان کے لیے موڈیفائی کیسے کرنا ہے. سو اگین a lot of consumer insights from the consumer side and from the technical side as well. So this combination is working perfectly for us. تھینک یو سو مچ حسن آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ناظرین آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہیلپ کمپنیز لائک ڈولنس بلڈ بیٹر ٹموروز فار یو فار اس فار دی انٹائر کنٹری. اسی کے ساتھ ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے, شو کو آگے لے کر چلیں گے, کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے چائے ٹوسٹ.